بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 100 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم کلام کی 2 قسموں کا بیان پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، مصنف رحمہ اللہ تعالی نے حجت الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ تعالی کا ارشاد ذکر کیا ہے، جو انہوں نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں ذکر و تذکیر کی فصل کے تحت ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شطح جو ہے، اس سے مراد ہماری جو ہوتی ہے وہ کلام کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، جنہیں بعض صوفیاء نے ایجاد کیا ہے۔ یعنی شطح سے مراد، یعنی وہ جو پچھلے سبق میں گزرا کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ قال کے ساتھ حال طاری ہو جاتا ہے، شطح سے مراد، تو وہ کلام کی 2 قسمیں جو بعض صوفیاء نے ایجاد کی ہیں وہ مراد ہیں اس سے۔ پہلی قسم اللہ کے عشق اور ظاہری اعمال سے بے نیاز کر دینے والے لمبے چوڑے دعوے، وصال الہی کے لمبے چوڑے دعوے ہوتے ہیں، اس سے مراد شطح سے مراد۔ چنانچہ ایک جماعت ایسی بھی تھی جس نے وحدت الوجود، خالق و مخلوق کے درمیان حجاب اٹھ جانے، ذات باری تعالیٰ کا دیدار کے ذریعے سے ادراک اور ان سے روبرو گفتگو کرنے کے دعوے تک جا پہنچی۔ یہ لوگ حسین حلاج کے پیروکار ہیں۔ یعنی اس کے جو پیروکار تھے حسین حلاج کے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم دیدار کرتے ہیں اور ان سے روبرو گفتگو کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، اور یہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں اللہ کی طرف سے فلاں بات کہی گئی اور ہم نے فلاں جواب دیا۔ تو اس قسم کے کلمات کی وجہ سے اس کو حسین حلاج کو جو ہے وہ سولی پر چڑھایا گیا تھا، اس کو پھانسی دی گئی تھی۔ یہ انا الحق سے جو ہے نا، حسین حلاج کا جو قول ہے انا الحق، اس سے استدلال کرتے ہیں، اور یہ کلام کی ایسی قسم ہے جو عوام کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ اس لیے اگر کوئی اس قسم کی بات کرے تو اس ایک شخص کا قتل کرنا بہت سارے انسانوں کے زندہ کرنے سے افضل ہے۔ اتنی خطرناک بات ہے یہ۔ تو کلام شطح سے مراد کلام کی پہلی قسم یہ ہے کہ اللہ کے عشق اور ظاہری اعمال سے بے نیاز کر دینے والے لمبے چوڑے دعوے، اس میں پھر وہ وحدت الوجود، خالق و مخلوق کے درمیان حجاب اٹھ جانے اور ذات باری تعالیٰ کا دیدار کے ذریعے سے ادراک اور روبرو آمنے سامنے گفتگو کرنے کا دعویٰ کہ اللہ نے ہمیں فلاں بات کہی، ہم نے اس کا فلاں جواب دیا۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ عوام کے لیے بہت ہی زہر قاتل ہیں۔ اگر کوئی شخص اس طرح کی بات کرتا ہے تو اس ایک شخص کو قتل کرنا بہت سارے انسانوں کو زندہ کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ شطح سے مراد دوسری قسم کلام کی وہ ہے کہ جو نہ سمجھ آنے والے کلمات، ایسے کلمات جو سمجھ میں نہیں آتے، جن کا ظاہر بڑا پرکشش ہوتا ہے اور اس کی عبارتیں بڑی زبردست ہوتی ہیں، لیکن ان کے پیچھے کوئی کام کی بات نہیں ہوتی۔ اس قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کلام کی یہ جو قسم ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مگر اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ یہ دلوں کو پریشان کرنے دینے والی، عقلوں کو مدہوش اور ذہنوں کو حیران کر دینے والی ہے، باقی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ظاہر اس کا بڑا پرکشش ہے، اس سے ذہن جو ہے وہ حیران ہو جاتے ہیں، دل پریشان ہو جاتے ہیں، اور باقی کام کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ حقیقت میں اس میں کوئی ان کے پیچھے کوئی کام کی بات نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بھی کسی قوم سے ایسی بات کہی جسے وہ لوگ نہ سمجھتے ہوں تو وہ ان کے لیے فتنہ ہوگی۔ یعنی لوگوں سے ایسی بات کرنی چاہیے، عوام سے ایسی بات کرنی چاہیے جس کو وہ سمجھ سکیں۔ اگر وہ سمجھ نہیں سکتے تو ان کے لیے وہ فتنہ ہوگی۔ ہر کوئی شخص اپنے جو ہے وہ اپنے مقصد کی بات اس سے نکالے گا، اپنے مطلب کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے اس کو استعمال کرے گا، تو وہ فتنہ بن جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں لوگوں سے ایسی بات کرو جو وہ سمجھتے ہوں۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ یعنی ایسی بات اگر کرو گے جو ان کی سمجھ میں نہیں آتی تو وہ اس سے اپنی مرضی کے مطلب نکالیں گے، اور پھر اس سے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو جھٹلائیں گے، گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا رہے ہیں۔ تو لوگوں سے ایسی بات کرنی چاہیے جو وہ سمجھتے ہوں۔ تو شطح سے مراد کلام کی یہ دوسری قسم جو بظاہر بڑی پرکشش ہوتی ہے، عبارت بڑی زبردست ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے کوئی کام کی بات نہیں ہوتی۔
کلمۃ حجت الاسلام الغزالی ويقول حجت الاسلام الغزالی رحمہ اللہ فی کتابہ احیاء علوم الدین فی فصل الذکر والتذکیر ما نصہ واما الشطح فنعنی به صنفین من الکلام احدثہما بعض الصوفیۃ احدہما الدعاء الطویلۃ العریضۃ فی العشق مع اللہ تعالی والوصال المغنی عن الاعمال والوصال المغنی عن الاعمال الظاہرۃ حتی ینتہی قوم الی دعوی الاتحاد وارتفاع الحجاب والمشاہدۃ بالرؤیۃ والمشافہۃ بالخطاب فیقولون قیل لنا کذا وقلنا کذا ویتشبہون فیہ بالحسین الحلاج الذی صلب لأجل اطلاقہ کلمات من هذا الجنس ویستشہدون بقولہ عن الحق وهذا فن من الكلام عظیم ضرره على العوام حتى من نطق بشيء منه فقتله أفضل في دين الله من إحياء عشرة. الثاني كلمات غير مفهومة لها ظواهر رائقة وفيها عبارات هائلة وليس وراءها طائل ولا فائدة لهذا الجنس من الكلام إلا أنه يشوش القلوب ويداهش العقول ويحير الأذهان. وقد قال ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ما حدث احد قوما بحدیث لا يفقهونه الا كان فتنة علیہم. وقال علی کرم اللہ وجہہ کلم الناس بما يعرفون تريدون ان يكذب اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام غزالی حجت الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ تعالی کا ارشاد. حجت الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں ذکر و تذکیر کی فصل کے تحت فرماتے ہیں کہ جہاں تک شطح کی بات ہے تو اس سے ہماری مراد کلام کی وہ دو قسمیں ہیں جنہیں بعض صوفیہ نے ایجاد کیا ہے. احدہما ان میں سے پہلی یہ ہے کہ اللہ کے عشق اور ظاہری اعمال سے مستغنی کر دینے والے، بے نیاز کر دینے والے وصال الہی کے لمبے چوڑے دعوے، یہاں تک کہ ایک جماعت تو وحدت الوجود اور خالق و مخلوق کے درمیان حجاب اٹھ جانے، ذات باری تعالیٰ کا دیدار کے ذریعے ادراک اور ان سے روبرو گفتگو کرنے کے دعوے تک جا پہنچی. فیقولون، اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہمیں اللہ کی طرف سے فلاں بات کہی گئی اور ہم نے اس کا یہ جواب دیا. وَيَتَشَبَّهُونَ بِهِ بِالْحُسَيْنِ الْحَلَّاجِ، وہ اس میں حسین حلاج کے پیروکار ہیں، یہ ہم نوا ہیں. الَّذِي صُلِبَ لِأَجْلِ إِطْلَاقِهِ كَلِمَاتٍ مِّنْ هَذَا الْجِنْسِ، جسے اس قسم کے کلمات کہنے کی وجہ سے سولی دے دی گئی یا اس کو پھانسی دے دی گئی. وَيَسْتَشْهَدُونَ بِقَوْلِهِ عَنَ الْحَقِّ، اور یہ جماعت حلاج کے قول عن الحق سے استدلال کرتی ہے. وَهَذَا فَنُّ مِنَ الْكَلَامِ، اور یہ جو قسم ہے کلام کی جو کہ عوام کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے، اس لیے اگر کوئی جو ہے وہ اس قسم کی بات کرے تو اس کا قتل کرنا دسیوں انسانوں کے زندہ کرنے سے زیادہ افضل ہے. الثانی، دوسری قسم کا جو ہے وہ کلمات غیر مفہومۃ، ایسے کلمات جن کا مفہوم واضح نہ ہو، جن کے کوئی مفہوم نہ ہو، ظاہر اس کا بڑا پرکشش ہو اور اس کی عبارتیں بڑی زبردست ہوں، لیکن ان کے پیچھے کوئی کام کی بات نہیں ہوتی. ولا فائدۃ لہذا الجنس من الکلام، اور کلام کی اس قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. الا انہ یشوش القلوب ویداہش العقول، مگر یہ کہ وہ دلوں کو تشویش میں ڈالنے والی، پریشان کرنے والی، عقلوں کو مدہوش کرنے والی، اور دلوں کو پریشان کر دیتی ہے، عقلوں کو مدہوش کر دیتی ہے اور ذہنوں کو حیران کر دیتی ہے. وقد قال ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کسی قوم سے ایسی بات کہی جس کو وہ نہ سمجھتے ہوں، لا یفقہون، جس کو وہ لوگ نہ سمجھتے ہیں، الا کان فتنۃ علیہم، مگر یہ کہ وہ ان کے لیے فتنہ بن گئی. وقال علی کرم اللہ وجہہ کلم الناس بما یعرفون، حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے ایسی بات کرو جو وہ سمجھتے ہوں. تريدون ان يكذب اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا جائے؟ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے
امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کلام کی جو 2 قسمیں ذکر کی ہیں ان کی تفصیل پڑھی ہے۔ پہلی قسم تو یہ ہے کہ کلام کی کہ اللہ کے عشق اور ظاہری اعمال سے بے نیاز کر دینے والے وصال الہی کے لمبے چوڑے دعوے، اس میں پھر وحدت الوجود، خالق و مخلوق کے درمیان حجاب اٹھ جانے اور ذات باری تعالیٰ کا دیدار کے ذی ادراک وغیرہ سب شامل ہے۔ اور یہ لوگ جو ہیں انہوں نے حسین حلاج کی پیروی کی ہے اور حسین حلاج کو اس قسم کے دعووں کی وجہ سے سولی دی گئی تھی۔ دوسری قسم نہ سمجھ آنے والے وہ کلمات، غیر واضح کلمات جن کا ظاہر بڑا پرکشش ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کوئی کام کی بات نہیں ہوتی۔ یہ 2 قسمیں ان کی تفصیل پڑی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کلام کی پہلی قسم کیا ہے؟ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام کے حوالے سے کیا فرمان ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔